في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ آج جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع اب جمعہ کو ہر ماہ رمضان میں جمعہ کو ہوتا ہے، جمعہ اور عصر و مغرب کے درمیان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوگا، مدنی مذاکرہ ہوگا. مدنی مذاکرے کے بعد ذکر ہوگا اور انشاءاللہ ذکر کے بعد حسب معمول جو دعا ہوتی ہے
دعا کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو جمعرات والا جو ابھی جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس کے تعلق سے چند ایک مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں. بالخصوص یہ جو ہماری دعا کا جو وقت ہوتا ہے، جس میں ہم دعا کرتے ہیں، تو میں چند دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات پڑھی تو ہے بیان کر دوں تاکہ دعا میں رغبت ہو. کئی اسلامی بھائی دعا کے وقت بھی آگے پیچھے ہونے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، باہر نکل گئے، ادھر نکل گئے، پانی شربت، لیکن وہ جو گھڑی ہے جہاں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی امپورٹنٹ مومنٹ ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. غور کریں، یعنی جب آپ دعا کر رہے ہیں نا، دعا ہو رہی ہے، افطار کا وقت ہے، دعا ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ اگر حدیث کے یہ لفظ ہمیں یاد آ جائیں کہ یا اللہ میں بھی حاضر ہوں، نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہو رہی ہوگی، مولا میں رہ نہ جاؤں. یہ ایسی کیفیت یا ایسی سوچ ہے یا ایک ایسا تصور ہے کہ اگر دعا میں یہ تصور آ جاتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے جیسے قدرتی طور پر آپ کو رونا آ جائے گا، آپ کو ذوق آ جائے گا، سوز آ جائے گا کہ یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، میں رہ نہ جاؤں، میں رہ نہ جاؤں. یہ ہر روز دعا میں اگر یہ کیفیت ہو نا، کہ اتنی دعا ہو رہی ہے، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کی بخشش و کتنوں کی مغفرت کا سامان ہو رہا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین بھی اب کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن میری درخواست یہی ہوگی کہ جو دعا کا وقت ہے نا، اس میں شامل رہیں، اور اس میں یہ کیفیت اگر لگ جائے نا، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، مجھے بخش دے، اس میں ذوق بھی آئے گا، شوق بھی آئے گا، اللہ نے چاہ تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. اور دعا میں اگر ایک آدھ قطرہ آنسو کا بہہ جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعے کی فضیلت بھی شب جمعہ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. دل میں نیت ضروری ہے، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو اور بھی اچھا ہے. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب افطار بھی کر لیں. تاہم مناسب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا غربت
دور کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1446 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا آج 5واں روزہ، اس کے اثر پڑھ کر کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ اور براہ راست مدنی چینل پر دیکھا جا رہا ہے. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر خامخواہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اسلام الطاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کے باپ کے برا ہو جانے کی وجہ سے اس کے بیٹوں کو، اس کی اولاد کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. اللہم آمین وإیاکم. یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. باپ اگر برا ہے تو بیٹا برا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. بیٹا برا ہے تو باپ برا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اکثر صحابہ کرام کے جو والدین تھے ان کے ایمان کا ثبوت نہیں ہے. بے شمار صحابہ کرام میں سے خود یعنی خلفاء راشدین میں بھی اس طرح کے ہیں صحابہ کہ جن کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اب ایسی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کے بارے میں کہ باپ برا ہے تو بیٹا برا؟ نعوذ باللہ. تو بیٹا جنتی ہوتا ہے، باپ دوزخی ہوتا ہے. بعض اوقات باپ دوزخی ہوتا ہے، باپ جنتی ہوتا ہے، بیٹا دوزخی ہو جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کاتب وحی، وہ جنتی صحابی ہیں. بیٹا یزید پلید ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نبی، بیٹا کافروں میں تھا اور طوفان نوح میں ڈوب مرا، حالانکہ بیٹا تھا. یہ مطلب غلط ہے. اس کے اور قرآن آیت بھی ہے نا. ایک تو نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ ہے کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. اور دوسرا یوں ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. یوں مطلب ہے کہ ہے والد کا قیامت کا اس میں شاید ذکر ہے. چلو تو وہ یہ مطلب عقل میں آنے والی بات ہے. صحابہ کی مثال دیتی بات تو ختم ہو گئی نا کہ اس طرح ہے. مطلب تو یہ بالکل بہت بری بات ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا کہے یا بیٹی کی وجہ سے باپ کو برا کہے. ہر ایک اپنا اپنا مطلب ذمہ دار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کا کوئی گھر والا فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے گھر والے 40 دن تک دروازے کے قریب لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا مرنے والے کی روح یہاں آتی ہے. تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. قبر میں بھی بتی جلا دو نا، بتی قبر میں جلا دو اگر یہ بتیاں کام آتی ہوں فوت ہونے والے کو. تو روح کو اندھیرے اجالے سے کیا تعلق ہے؟ روح مخصوص دنوں میں ضرور تشریف لاتی ہے، آتی ہے، اس کی حدیث سے روایتیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی بتی کی یا پنکھوں کی یا اے سی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بعض اوقات منہ مبارک اور تبرکات کے کمرے لوگ بناتے ہیں، اس میں اے سی، پنکھا، بتیاں. یہ میں کئی چند بار سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے مطلب ہم منہ مبارک کو تیری میری بتی کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے تو ساری دنیا میں روشنی تقسیم ہوتی ہے. تو بلا ضرورت کہیں بھی لائٹ جلائیں، چاہے مسجد میں جلائیں، چاہے منہ مبارک کے روم تبرکات روم میں جلائیں، چاہے مطلب روح کے انتظار میں جلائیں. یہاں بھی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اب لفظ جہالت بولنے میں مزہ نہیں آتا، آپ سمجھ جائیں مطلب کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے. تو ایسا نہ کریے تو سب فضول میں جائے گا نا. اور فضول ایسا فضول خرچ، یہ اصول یاد رکھیں، ایسا فضول خرچ جس میں مال ضائع ہوتا ہو یہ حرام ہے. تو فضول بجلی استعمال کرنا تو یہ مال ضائع ہوتا ہے، اس میں پیمنٹ ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ دینی پڑتی ہے. تو جب جہاں پیمنٹ دینی ہے ایسی فضول
लाइटिंग ऐसी फजूल बत्तियां जली हुई छोड़ देना जिसकी जरूरत चंदा नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये फिर उसी में आएगा कि माल जाया किया, तो ये गुनाहगार होगा। तो ये हमारे यहाँ होता है, हर घर की कहानी है। बिला जरूरत बत्तियां जल रही होती हैं, दुकानों पे बिला जरूरत जल रही होती है, अरे मस्जिदों में जल रही होती है। हाँ जरूरत है, मैं तो ये बरसों से कहता हूँ, जरूरत है 100 बल्ब जलाओ, जरूरत नहीं है तो एक बल्ब भी क्यों। मेरे सवाल का जवाब, जितनी जरूरत है उतना आदमी जलाए। हाँ बात जरूरतें होती है जो हमको हो सकता है न समझ में आए कि भाई बच्चा चौंक कर जाग जाता है तो जलाते हैं, बाद लोग वो नाइट बल्ब जलाते हैं कि अंधेरे में वहशत होती है, घबराहट होती है। बाद वक्त घर ऐसे होते हैं कि भाई इस्तिंजा खाना इस तरफ है, बत्ती जरूरी है, कोई भी उठ के जाएगा तो ठोकर लग जाएगी, अंधेरे में कैसे पहुंचे। तो जरूरतें घरों में होती हैं, तो जरूरतन भले जलाएं, लेकिन ये मैंने नोट किया है कि अगर ये सफर भी करते हैं, कहीं जाते हैं, मुल्क छोड़ के जाते हैं, बल्ब रोशन करके घरों में जाते हैं लोग, ये अपनी समझ में नहीं आता है, बल्ब जला के जाते हैं, तो जिन आ जाएगा वो अंधेरे में। और जिन तो सूरज की रोशनी में आ सकता है, सूरज से बड़ी बत्ती लाइट हो तो आप मुझे बता देना है। दिन को आता है ना जिन, भाग नहीं जाता दिन को, तो रात को भी आ जाएगा, बत्ती हो या ना हो। और रात में जिन आवे ने इसको कहीं ठोकर वोकर लग जाए, उसको पता ना चले कि सोफा किधर है, टेबल किधर, तो बत्ती जलाए हुए तो थोड़ा जिन को यूं सहूलत ना हो जावे। हमारा लिए कि अल्लाह ताला आफतों से बचाए, तो ऐसे वहमात हैं मतलब हमारे यहाँ बहुत है, बात बात में वहमात करते हैं। जिन ठीक है, हर जिन थोड़ी सताता है, जैसे इंसान लूटता भी है, कत्ल भी करता है, चोरियां भी करता है, डकैतियां भी करता है ना, हर इंसान तो नहीं करता ना। इधर हर जिन जो है ना, जिन भी सताता है, वो बहुत कुछ करता है, लेकिन हर जिन नहीं सताता, कोई सताता है। हर जिन सताए ना अगर, तो ये हमसे 9 गुना है जिन दुनिया में। तुझे एक इंसान तो 9 जिन, आप बताएगा हर जिन सताता होता, आप बैठ सकते हैं या कितने जिन्नात जो है ना चक्करे लगा रहे होंगे इस वक्त। हाँ ये सुन्नी भी होते हैं, वो मतलब दीन भी सीखते हैं, उलमा के पास जाकर वाक़ई पढ़ते भी हैं, रिवायतें इसके वाकयात भी हैं, पढ़ते हैं मतलब। तो इस तरह मतलब कि अगर सताते होते तो किसी को नहीं बैठता है, हट जा है उठ करके, किसी का कान पकड़ लेते, किसी का बाजू पकड़ लेते, तो घबराहट ऐसी होती, सब भाग जाते हैं। मैं अकेला रह जाता तो मुझे घेर लेते, कब तू बता। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये भी हंस रहे होंगे अभी कि बात तो सही कर रहा है, कि हम लोग थोड़ी सताते खामा का, लोग हमको बुरा भला कहते हैं, तो जिनको बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। जिन्नात मतलब साहबा भी हुए हैं, सूरह जिन पूरी कुरान करीम में मौजूद है, साहबा हाजिर हुए थे वहाँ। अब तो मस्जिद जिन भी उसकी यादगार में अभी तक है, मक्का पाक में जन्नतुल मआदा के करीब, तो वहाँ जिन्नात कुछ मुसलमान हुए थे। जिन्नात अब भी मतलब यानी कि मुसलमान, बेशुमार मुसलमान जिन है मतलब। तो ये मतलब इनसे डरने की भी जरूरत नहीं है, ये भी हमसे डरते हैं कि इंसान भी तो पढ़ता है तो बोतल में गाड़ देता है, आग में जला देता है, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, जिन्नात को तकलीफ हो जाएगी अगर सत्ताने आया है तो। आम जिनको तकलीफ होने का तो होता तो फिर तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती। तो यूं मतलब जिन हर जिन सताता नहीं है, हर इंसान सताता नहीं है, हर बंदा बुरा नहीं, हर जिन बुरा नहीं। जिन्नात जो मुसलमान है इनको ईसाले सवाब करना भी जायज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद सलीम रजा सारी अर्ज गुजार हूँ। मेरा प्यारे अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में ये सवाल अर्ज है कि या सैयदी, जो छोटे बच्चे होते हैं और सेहत के हवाले से भी कमजोर होते हैं, उम्र भी उनकी कम होती है और रोजा रखने के हवाले से बहुत ज्यादा इसरार भी करते हैं, रोते भी करते हैं, तो उनकी दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए क्या किया जाएगा? क्या उनको एक नियत कराई जाएगी कि वो थोड़ी सी कम टाइमिंग के हवाले से भाई आपका रोजा हो गया है, या उनकी तरबियत कैसे की जाएगी, उनकी दिलजोई कैसे की जाएगी? ये तो इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बच्चा जो मांगे ना उसको दे दिया जाए तो दिलचस्पी हो जाती है, बाकी पुछलाओ तो बाज़ वक़्त वक्ती तौर पर वो चुप हो जाता है, लेकिन फिर मुतालबा करता है। तो अब ये कि छोटी उम्र से मुराद क्या है यहाँ तो जवान को भी बोलते हैं बच्चा है अभी। तो अगर वो 7 साल का बच्चा हो गया इस्लामी हिजरी सन के हिसाब से, तो अब तो वालिद पर वाजिब हो गया कि अगर रोजा रखने की ताकत है उसमें तो उसको रोजे का हुक्म करे कि बेटा रोजा रख, न कि उसको मतलब रखाए।
تو یہ تو خوش نصیبی ہے کہ بچہ کہتا ہے میں روزہ رکھوں، ورنہ تو یہ بڑے بڑے لوگ روزے نہیں رکھ رہے آج کل اور کھا پی رہے ہیں، معاذ اللہ، بازاروں میں کھاتے ہیں، گلیوں میں کھاتے ہیں، سگریٹیں پھونکتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ ان میں کوشش، انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے کہ کسی طرح اپنا فرض سمجھے اور روزہ رکھے۔ تو اب یہ کہ اپنے بچے کی چونکہ عمر نہیں بتا، اس لیے وہ جواب بن نہیں پڑے گا مجھ سے۔ 10 سال کا ہو تو پھر اس کو تو سختی سے رکھوانا ہوگا، جبکہ اس میں طاقت تو دیکھی جائے گی۔ اگر بیمار ہے تو بڑے کو بھی تو رعایت ہے نا، ایسا بیمار ہے کہ جس کو روزے کی وجہ سے بیماری بڑھتی ہے، یا عقل چلی جانے کا خوف ہے، یا فوت ہو جانے کا خوف ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا روزہ رکھے گا تو ایسوں کو بھی روزہ بعد میں قضا کرنے کی رعایت تو ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا، ایک دم طے نہیں کر لینا کہ اس سے میرا بڑھ جائے گا، تجربہ ہونا چاہیے۔ مرض بڑھ گیا تھا، پہلے سے ہوا تھا، تجربہ ہے اسی مرض کا، تو یا طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب، اسپیشلسٹ ڈاکٹر خوف خدا والا ہو یہ، ورنہ یہ چالو ڈاکٹر جو ہے نا، یہ صحیح بولتا ہوں میں، ہر ایک ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، خوف خدا والوں کو میں نے پلس کیا کہ یہ ہے، مائنس ان کو کیا جو بے باک ہوتے ہیں، بات بات میں بولتے ہیں کرسی پہ نماز کرو، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، روزہ مت رکھو، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے سختی بولتے کس کو اور نرمی بولتے کس کو، کوئی ٹکر جائے گا تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے، مگر یہ پہنچ جائیں گے، انگلش الفاظ بول کر بگا دیں گے ہم جیسوں کو۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن بھاری تعداد ڈاکٹروں کی ایسی بھی ہے جو ماشاءاللہ روزے خود رکھتی ہوگی اور اسلام کو، دین کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب مہنگائی کی ہم نے ترغیب دلائی، مہنگائی کے بھائی اتنے % ڈسکاؤنٹ دو، آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ڈاکٹروں کے پیغام آنے شروع ہوئے تھے کہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ واٹ از دس؟ اس کا مطلب اچھے ڈاکٹر ہیں نا، خوف خدا والے ہیں نا، الحمدللہ۔ تو میں جب بھی کوئی سی بات کرتا ہوں تو اس میں مطلب مستثنیات ہوتے ہیں کہ میں ہر فرد کو نہیں بول رہا، اس کو بول رہا ہوں جو غلط کر رہا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا افطار کے لیے مسجد سے اعلان یا سائرن کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ نہیں، سورج ڈوب گیا یقینی طور پر تو افطار کر لیا جائے۔ افطار کی دعا افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ افطار کر لیا، پانی کا گھونٹ پی لیا، کھجور کھا لی مثلا، اب دعا میں مشغول ہو، بعد میں جو کھانا ہے نماز کے بعد بھلے کھا لے۔ دعا کا وقت یہ ہے کہ افطار کرتے ہی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیثوں میں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے نا وہ یہ ہے، مراد یہ اس سے دعا کے بعد بھلے کھا لے، مغرب کی نماز دیر ہو جائے گی نا، تو یوں اس لیے میں نے کہا کہ بھلے مغرب کے بعد کھا لیں۔ کہ کیا افطار کیے بغیر نماز مغرب ادا کر سکتے ہیں؟ اگر بھوک غالب ہے، کھانا حاضر ہے، تب تو جماعت جا رہی ہو تو بھی کھانا ہوگا، تاکہ کچھ یعنی نماز میں سوچ کا پڑے، خشوع حاصل ہو، نماز میں دل لگے اس کا۔ مگر یہ مستثنا صورت ہے، سب کو ایسا ہوتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن روزوں میں ہو سکتا ہے بھاری تعداد کو اس کا احساس ہوتا ہو کہ یار کچھ پیٹ میں جائے تو اچھا ہے۔ تو اسی لیے شاید یہ کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں مغرب میں وقفہ دیتے ہیں۔ اب یہ وقفہ دینا درست ہے یعنی یہ میں نہیں کہتا، کیونکہ مغرب کی نماز اذان یعنی مغرب کا وقت ہونے کے بعد وہ 2 رکعت جتنی تاخیر، 2 رکعت سے زیادہ نا تاخیر، غالباً 2 رکعت سے زیادہ تاخیر جو یہ وہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اچھا، میری مراد جو نا یہاں سوال سے یہ ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا اور افطاری نہیں کی اور نماز پڑھ لی، نہ پانی پیا، نہ کھجور، نہ کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھ لی۔ دوبارہ میری یہاں مراد یہ ہے سوال سے کہ افطاری کا وقت ہو چکا، غروب آفتاب ہو چکا، اب روزہ افطار نہیں کیا، ڈائریکٹ نماز شروع کر دی۔ ہاں تو یہ اس نے مکروہ تنزیہ فعل کیا کہ اس کو پہلے افطار یعنی کہ افطار جب وقت یقینی غروب ہو گیا تو اب افطار کر لے، مستحب یہی ہے، نماز ہو جائے گی مغرب کی۔ کسی کی دی ہوئی چیز سے روزہ افطار کرنے سے کیا روزے دار کی اپنی نیکیوں میں کوئی کمی ہو جاتی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی چیز سے افطار اس نیت سے اگر کرے کہ اس کو بھی ثواب ملے تو اللہ کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، کہ بھئی اب میرے پاس اپنی ذاتی کھجور ہے اور اس نے پیش کی کھجور، تو اس کی دل جوئی کی نیت سے قبول کر لے اور اس سے افطار کر لے، تو اس کا دل خوش ہوگا کہ مجھے ثواب ملا۔
کیونکہ روزہ دار کو ثواب افطار کرانے سے وہ روزے دار کو جو روزے کا ثواب ملے گا وہی جس نے افطار کروایا اس کو ثواب ملے گا. اور یہ ثواب جو ہے پانی سے یا مطلب یہ کہ پانی کے گھونٹ سے ملے گا یا مطلب یہ کہ اسے کھجور کھلا دی, دودھ پلا دیا, کوئی بھی تھوڑی سی بھی چیز اس کو ایسی کھلا دی کہ روزہ افطار ہو گیا. پیٹ بھر کے کھانا مراد بھی نہیں ہے یہاں, تب بھی اس کو یہ روزہ دار کا ثواب ہے. اور مزید اس کے لیے یہ بھی 2 انعام آتے ہیں کہ اس کے گناہ بخشے جانے اور جہنم سے آزادی ملنے کی بھی اس کو بشارتیں ہیں. گناہ معاف ہوں گے, جہنم سے آزادی ملے گی. تو روزہ دار کو افطار کرانا بڑے ثواب کا. لوگ بھیجتے افطار ہے, احساس ہے لوگوں کو. یہاں بھی کھجوریں بانٹ رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات بے موقع بانٹ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو بیان ہو رہا ہے, مسائل بیان, اس دوران تو بانٹنی ہی چاہیے کہ لوگوں کی توجہ بٹے گی, ہاں کا نہ کہاں یہ سمجھیں گے اور نقصان ہوگا. تو ایسے موقع پر جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں کھجوریں بانٹیں تو اچھی بات ہے. روزہ داروں میں ثواب کا کام ہے. کھجور بانٹیں, پانی بانٹیں, جو بھی بانٹیں. تو دروازے پر یا تو رکھ دے یا دروازے پر آ رہے ہیں لوگ ان کو ایک ایک دیتا رہے, یہ مناسب ہے. یعنی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں اس وقت مغرب سے پہلے ہو رہا ہوتا مدنی مذاکرہ. ہاں جہاں ایسا نہیں ہوتا اور لوگ اپنے اپنے طور پر مطلب بیٹھے ہوئے تو ان کو بانٹ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, یہ جو کھجورے وغیرہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بانٹنے کا اور جو مسجد میں جو افطاری کی جو ترکیب ہوتی ہے تو کیا اس میں صاحب حیثیت کہ وہ بھی اس میں سے افطاری کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل, غریب امیر سب کے لیے ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ غریب ہی کھائے گا, نہ یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات اس طرح کا صدقہ واجبہ وغیرہ نہیں ہوتے. سادات کرام بھی اس میں افطار کر سکتے ہیں. یہ تو ضرور کریں کہ ہم کو برکتیں ملیں ان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے. میرا سوال یہ تھا روزے کے حوالے سے کہ ہم سحری کرتے ہیں, سحری کے بعد ہم جو ہے اچھی طرح سے منہ کو صاف کر لیتے ہیں, برش کر لیتے ہیں. اچھا, بعض لوگ جو ہے پان, تمباکو, سگریٹ نوشی وغیرہ کا جو ہے مطلب استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے جو ہے اچھی طرح سے منہ کو صاف کرنے کے بعد بھی کچھ کتھے کے یا پان کے جو ہے کچھ اثرات رہ جاتے ہیں, تو جس میں جو ہے بعد میں ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے جو بلغم کی صورت میں بھی بعض دفعہ آتے ہیں. تو آیا اس پہ جو ہے ہمارے مطلب روزے پہ کوئی خدا نخواستہ فرق تو نہیں پڑتا؟ اس میں چنے کے برابر اتر جائے. سحری کے وقت کی جو بھی غذا ہے, سحری سے پہلے کی ٹائم, صبح صادق سے پہلے کی جو بھی غذا استعمال کیا ہے منہ میں, تو اگر اس میں سے چنے کے برابر یا اس سے زیادہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے, روزہ یاد ہے, تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. اور یہ معمولی اثرات جو کھانے میں کبھی وہ ہوتا ہے کہ کوئی تکھاس رہ گیا یا مٹھاس رہ گئی سحری کے وقت کی, تو یہ اتر جائے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. مگر انصب یہی ہے کہ یہ پان گٹکے تو ویسے ہی تباہ کن ہے. کئی مریض ہم نے تو کینسر کے دیکھے کہ بعض بیچارے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں, منہ کا ایسا حلیہ بگڑ جاتا ہے بیچاروں کا. وہ قابل رحم ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ لوگوں کو چونکہ گن آتی ہے, ان کو بیچاروں کو حیا آتی ہے, تو اسے چھپا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو چھپانے دیا جائے, یہ دیکھنے کی ہرس نہ کی جائے, بلکہ ان کو تسلی دی جائے کہ اب وہ کیوں پان گٹ کے کھائے, ہوا نا. تو ایسا نہیں, معاذ اللہ, کیوں سگریٹ پی, سگریٹ کی تو ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ کینسر ہوتا ہے, لوگ نہیں مانتے, کیا کریں. سگریٹ پان گٹکا اس کو تو 1 شاٹ 1 2 3 جو کر دیں, ختم کر دیں. سوراخ بھی دیکھے گال میں بار بار ہوتے ہیں. زبان کا ستیاناس ہو جاتا ہے, زبان کاٹ دی جاتی ہے آپریشن کے ذریعے. لیکن آخر کار کینسر کا مریض جو ہے نا, وہ جو اللہ پاک رحمت کی نظر فرما عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ ان بیچاروں کو جو ایسے ہیں ان کو شفا دے, اور جو یہ کچرے کھاتے ہیں اللہ پاک ان کو توبہ, ان کو اس سے نجات بخشے اس عادت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ. علیہ. پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین,
جمعرات ہے اور کچھ دیر کے بعد مغروب آفتاب پر شب جمعہ کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان علی سے روایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کہ ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گھڑیاں آنے والی ہیں یہ بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہو، پھر ماہ رمضان کی یہ گھڑیاں اللہ اللہ، اور پھر ویسے ہی جمعہ کی یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں یعنی جو مومنٹ ہوتی ہیں، وقت ہوتا ہے جو خاص طور پہ جمعہ اور عصر و مغرب کے درمیان کا، تو اس کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے جامع مسجد میں یعنی جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اچھا، اب یہ جمعہ کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے جو ہے نا وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے جو قبولیت گھڑی کا وقت ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ اور اس کے علاوہ جو جمعہ کی جو برکت ہے وہ سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ اب یہ علاوہ رمضان کے جمعہ کے یہ فضائل ہیں، اور گھڑیوں کے اس مومنٹ کے اس وقت کے یہ فضائل ہیں، اور پھر یہ وقت اگر ہمیں ماہ رمضان میں ملتا ہو تو یہ تو کس کا نور علی نور ہو گیا، نور پر نور ہو گیا۔ اور تو دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے یہ ماہ رمضان میں جمعہ کے روز عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے، اور فیضان مدینہ میں جمعے کی نماز 3:30 بجے ہے تقریباً۔ تو میری اب سب سے درخواست ہوگی جو یہاں ہیں وہ تو یہیں ادا کریں گے جو متکفین ہیں اللہ پاک نے چاہا، لیکن میں کراچی میں بالخصوص جو اسلامی بھائی ان سے درخواست کروں گا کہ ہو سکے تو جمعہ فیضان مدینہ میں ادا کر لیں، 3:30 بجے جمعہ ہے، اس سے لے کر غروب آفتاب تک اور مغرب ادا کرنے تک حج و عمرے کے ثواب کی میں نے آپ کو ایک مدنی پھول بیان کیا، اس کو دیکھ لیں۔ پھر وہ قبولیت دعا کا وقت ہوگا تو مغرب کے بعد عصر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، علم دین سکھایا جائے گا، پھر دعا کا وقت ہوگا، تو یہ ساری گھڑیاں غروب آفتاب تک اور مغرب کی نماز تک یہ ہوگا۔ تو یہ 4 جمعہ بامشکل ہمیں ملتے ہیں، تو ہو سکے تو اس میں ضرور نیت کیجئے، اور کل ہو سکے تو جمعہ کی نماز نہیں تو پھر کم از کم یہ کہ عصر کی نماز آپ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کریں۔ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت کا وقت 5:30 بجے ہے، تو یہ درخواست ہے آپ سے، پھر اس میں اجتماع میں شرکت ہوگا، تو مدنی مذاکرہ ہوگا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں دانت میں سے خون نکل آئے، وہ غلطی سے خون حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تھوک پر غالب ہے خون، ہے نا؟ خون اگر تھوک پر غالب ہے، تھوک سرخ ہو گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا، ٹیسٹ اگر غالب یا برابر ہے تو ویسے ہی اترنے سے روزہ ٹوٹے گا، اور اگر کم ہے تو ذائقہ محسوس ہونے پر روزہ ٹوٹے گا۔ غالب ہے تو ٹیسٹ محسوس ہو یا نہ ہو، غالب ہے یا برابر ہے، غالب ہے یا برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے اس کا ٹیسٹ پتہ چلے یا نہ چلے۔ اور اگر خون غالب نہیں ہے تو پھر یہ کہ جب حلق سے نیچے اترے گا، ٹیسٹ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا۔ غالب کی پہچان یہ کہ تھوک ریڈ ہو جائے، اور مغلوب یعنی تھوک غالب نہیں ہے، اس کی پہچان یہ کہ تھوک یلو ہو، پیلا پیلا ہو۔ زیادہ خون ہوگا تو اس کو لال کر دے گا تھوک کو، کم خون ہوگا تو اس کو پیلا کر دے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کچھ سوالات ہمیں مل رہے ہیں۔ حضور یہ فرمائیے، جھنگ پنجاب سے یہ ایک سوال آیا ہے کہ یہ محمد ایمان اتاری اگر کسی نے اپنا نام رکھا ہو تو کیا یہ نام درست ہے؟ جی کیا فرمایا؟ محمد ایمان اتاری اگر کسی کا نام ہو تو کیا یہ درست ہے؟ ایسے نام بڑے رسکی ہوتے ہیں یار۔ ایمان کہاں؟ ایمان چلا گیا، خطرناک ہے نہیں جملہ، ایمان چلا گیا۔ ایمان کہاں؟ تو اب کوئی کہے کہ ایمان میرے پاس تو نہیں ہے، یا میرے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ یہ یہاں کفر نہیں ہو جائے گا، لیکن ایک مشابہ تو ہے نا۔ تو اس طرح کے کئی نام ہوتے ہیں کہ جو لوگ اب یہ دیکھا دیکھی رکھتے ہیں، اور نماز ایک نہیں پڑھتا، نام اس کا اذان ہوتا ہے۔ تو جائیں کہاں؟ مدینے۔ ہزار بار بولا کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں اس کی برکت کے لیے۔ لیکن بہرحال ایمان ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ میں نے جو اب رسک فیکٹر اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ نکلتے رہیں گے جو اچھے نہیں ہیں، مطلب الفاظ۔ روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ روزے کے دوران اوقات کا ہے کوئی اس کا، کس وقت شروع ہوا ہے نا؟ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا نا، جس وقت روزہ تو ٹوٹ گیا اس کا۔ اب یہ ہے کہ اس کو اختیار تو ہے، وہ کھا پی سکتی ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے روزے کی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں کھائے تو چھپ کر کھائے، یعنی کہ روزے کی طرح گزارے وہ دن، واجب نہیں ہے اس کے اوپر گزارنا، بہتر ہے۔ جی۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت غلطی سے غرارہ کر لیا تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور غسل کرتے وقت بھی غلطی سے غرارہ کر لیا تو دونوں صورتوں میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں کوئی رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ غرغرہ کرنے سے یا غرارہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں رسک ہے کہ اتر جائے پانی حلق سے نیچے۔ اب اگر روزہ یاد تھا، غرغرہ کیا، حلق سے پانی اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد نہیں تھا، غرارہ کیا تو پانی اتر گیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ روزہ یاد نہیں ہے۔ جب روزہ یاد رہا ہو تو خود گلاس میں بھر کے پانی پیے یا پیٹ بھر کے کھانا کھائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ روزہ یاد نہ ہو۔ ایک خاتون حضور پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے چلتی ہے، اور ہاتھ سے پاؤں چلتی ہے تو ہاتھ میں وہ جوتے ہاتھ میں پہنتی ہے۔ اب اس کو قرآن پکڑنا ہے تو کیا وہ ہاتھ دھوئے یا کیا کرے؟ وہ جوتے نہیں کہلائیں گے، وہ دستہ نہیں کہلائیں گے، جوتے بھی ہاں شوز بھی پہنتے ہیں۔ مطلب ہاں وہ ہو سکتا ہے اسپیشل بنائے ہوں، جی لیکن ظاہر ہے وہ گندگیوں میں نہیں چلے گی، وہ گھر میں ہی چلے گی جی۔ کہ وہ تھوڑی بھٹکے گی ہوٹلوں میں جا کر جس طرح عوام بھٹکتے ہیں۔ ناپاک تو اس کے ہونے کا چانس نہیں ہے ظاہری طور پر۔ تب ایسی صورت میں اب یہ کہ ہے مطلب کہ نادر صورت ہے، بے ادبی کہا جائے گا یا اتار کے، سمجھ میں یہ آیا تھا اتار کری، کیونکہ یہ اتار کی قرآن میلا کچیلا تو ہوگا، یہ ظاہر ہے۔ مشکل ہے، ہاتھ بھی میلا کچھ نہیں ہوں، اندر ہیں اس کے ہاتھ، لیکن ایک اپنے دل کی تسلی ہوتی ہے، تسلی، جب دل نہیں مانتا اس کا تو دھو لے ہاتھ یا رومال وغیرہ سے صاف کر لے، ورنہ پڑھنا جائز ہوگا اس کا۔ ہاں مطلب مناسب یہی ہے کہ اس کو اتارنا اگر دشوار نہیں ہے زیادہ تو اتار کری، اور اگر یہ پتا ہے کہ ناپاک ہے تو پھر تو اتارنا تو پڑے گا نا، اتارنا تو پڑے گا اس کو، نہیں، وہ قرآن شریف چھونے کے لیے وہ تو جوتے ہیں اس کے، وہ تو اتریں نہیں، گے، اس کو جوتا کہیں گے۔ وہ جوتے ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں وہ، اچھا یعنی وہ دیکھا نہیں ہے مطلب۔ اچھا یہ کہ دھونے جائے گی تو دوبارہ اسی جوتے سے جائے گی، اگر دھونے ہاتھ جاتی ہے تو دوبارہ اسی جوتا ہی پہن کے آئے گی قرآن شریف پڑھنے، پھر وہی بات ہوگی۔ یعنی ہاتھ تو اگر اس کے پاک ہیں، وضو ہے تو چھو تو سکتی ہے، جوتا پہننے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ شان غوث پاک بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو
غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں تشریف لاتے دیکھا، اور فرشتے بھی آپ کی مجلس مبارک میں گروہ در گروہ حاضر ہوتے، اسی طرح رجال غیب بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں۔ جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں، ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اس نمبر پر اپنے نابالغ بچوں کی نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں بھی امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور جو پہلے کسی پیر کامل کے مرید ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ کو بھی امیر علیہ سنت کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کر اور سزا
عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب، کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان شریف کی تشریف آوری ہوئی، تشریف لایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت آدھا پورا ہونے کو ہے، 5 روزے ہو گئے۔ اے اللہ پاک، کچھ بھی تیری نہ عبادت ہو سکی نہ روزہ کوئی دلی توجہ کے ساتھ رکھا جا سکا، اے اللہ پاک سب کچھ بے دلی کے ساتھ ہوا، ہم نہیں جانتے کہ تیری بارگاہ میں ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کا کیا ہوا۔ اے اللہ، جن کے روزے قبول ہوئے، نمازیں قبول ہوئی، تراویحیں قبول ہوئی، تلاوتیں قبول ہوئی، ان سب کا صدقہ ہم لوگوں کو بھی اے اللہ پاک قبول کر لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی نمازیں روزے تراویحیں قبول کر لے، اے اللہ پاک ہمیں بھی اجر و ثواب عطا فرما دے، اے اللہ پاک ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، عشر رحمت ہے، رحمتوں کی چماچم بارشیں ہیں، ہمیں بھی اپنی رحمت کے حصار میں رکھ، اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے کام بنا دے، ہمارے گناہ مٹا دے، ہمارے اعمال نامے کی سیاہی ختم ہو جائے، اے اللہ پاک ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں، اے اللہ پاک گناہ مٹ جائیں، تیری قسم تیرا عذاب سہنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، اے اللہ پاک یقیناً ہم جہنم کا عذاب ایک لمحے کے، ایک سیکنڈ کے، کروڑوں حصے کے لیے نہیں سہ سکیں گے، قبر کے اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن تیاری کرنے کا پھر بھی ذہن نہیں بنتا، اے اللہ پاک نزا کی سختیوں کا بھی پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن
کوئی تیاری کا ذہن نہیں، دل لرزتا نہیں، دقت آتی نہیں۔ اے اللہ پاک گناہوں کا خول سے خول پر خول ہمارے دلوں پر چڑھا جا رہا ہے، دل پتھر سے بھی سخت تر ہو چکا ہے۔ اے اللہ پاک تجھ سے رحمت کا سوال ہے، ہم پر رحمت کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری آنکھوں کو نم کر دے، اپنی یاد میں تڑپنے والا دل، اپنے خوف سے بہنے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا، پتا ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرما دے۔ اگر تیرا حقیقی خوف مل گیا تو یقیناً گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جان چھوٹتی نہیں، گناہوں میں جان پھنسی رہتی ہے، دن بدن گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اے مولا اپنی رحمت کا پانی بھیج دے جو ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالے، ہم پر اپنی رحمت کا نزول کر دے۔ الہ العالمین ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ آج تو جمعرات ہے، اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر کر دے، فضل و کرم کر دے۔ ہمارے نہ جانے کتنے بیمار اس وقت مدنی چینل پر بھی ہوں گے، ہمارے حاضرین میں ناظرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ پاک جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو آسان روزی مل جائے، حلال روزی ملے، تنگ دستیاں دور ہوں، حرص و ہوا سے نجات دے، لالچ نکل جائے، جتنا ملا اس پر قناعت نصیب کر دے۔ اے اللہ پاک غرور و تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا۔ اے اللہ پاک ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد مل جائے۔ اے اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے نصیب ہوں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبوری۔ الہی جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، کریم عشرۂ رحمت دیا کرم سے اب عذاب دور ہو، رحمت سے قبر کا یا رب، عذاب دور ہو، رحمت سے قبر کا یا رب، تو بھر دے علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم لک صمت و بک آمنت
علی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک تیرے کرم سے 5 روزے افطار ہو گئے، ہم نہیں جانتے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اے اللہ پاک جن کے قبول کیے انہیں کا صدقہ ہمارے روزے بھی قبول کر لے۔ اے اللہ پاک یہ شب جمعہ آ گئی، قبولیت کی گھڑیاں آ گئیں، رمضان تو سارا ہی قبولیت کا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں قبول کر لے، ہمارے عیوب سمیت قبول کر لے، برائیاں ہم میں بہت، گناہ بہت۔ اے اللہ پاک اگر تو نے بھی ہمیں اپنے دروازے سے دور کر دیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ یا اللہ پاک ہمیں مغفرت سے محروم نہ فرمانا، اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، تو بخش بے حساب کے ہیں، بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اے اللہ پاک کرم کر دے، رحمت کر دے، نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت دے دے۔ اے اللہ پاک قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں۔ اے اللہ پاک گھریلو پریشانیاں دور ہوں۔ اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے۔ اے اللہ پاک دکھی جو ہیں وہ سکھی ہو جائیں، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مٹ جائیں۔ اے اللہ پاک خوشحالیاں نصیب فرما، مسلمانوں کو ہم تکلیفیں نہ دیں، راحت پہنچانے والے بنے، امت کی مغفرت کر دے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله عيني بك يا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. قرآن کا پیغام. چلا کر بات نہ کرو. وغضض من صوتک. ترجمہ کنز العرفان. اور اپنی آواز کچھ پست رکھ. وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. قرآن کی روشنی. فرعون نے جب اس باکس کو کھولا تو دیکھا اس میں ایک حسین و جمیل اور پیارا اور کیوٹ سا بچہ ہے. فرعون بولا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا. میرا کمال دیکھو، یہ خود بخود میرے پاس آ گیا. یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی فوراً قتل کر دیا جائے. والدہ نے تمام گھر والوں کو اپنا ارادہ بتایا. گھر کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے ایریا کا ایک کارپینٹر جس کا نام سانو